ان کی باتوں میں غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ غیب سے بتاتے ہیں، کتاب سے نہیں۔ تو یہ جو بولتے ہیں سچ ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ بہرحال ان کے مقامات بہت ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ان سے دوستی کر لیں، ان کی کتابوں سے دوستی کر لیں۔ الرحیم 7واں قدم سیر اللہ میں بہرحال پڑھتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز عمل کی بھی ہمیں توفیق ملے خداوند متعال کے لطف و کرم سے، انشاءاللہ امید ہے۔ تو یہ کہ 7واں قدم سیر اللہ میں یا اخلاق عملی میں انتخاب رفیق، انتخاب ہمراہ، یہ ہے رفیق صدیق، اچھے اور سچے دوستوں کے ہمراہ جانا یا انہیں ہمراہ لینا، برے دوستوں سے دوری اختیار کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ خصوصاً آپ کے اس عمر میں آپ لوگوں کی دوستی کے مراحل ہیں یہ جب تک بندہ 6 7 8 سال کے ہو جاتے ہیں وہاں سے دوستیاں شروع ہو جاتی ہیں، فطری ہے، وہ بغیر دوستوں کے گزارا ہی نہیں ہوتا، ان کا ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر دوستی بنا لیتے ہیں۔ بعض لوگ پھر اس قدر دوستی میں کہ دوست جتنے بھی پرانے گندے برے ہوں پھر وہ دوستی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، تو یا خود بھی خراب ہو جاتے ہیں یا حد اقل آپ کے طبیعت میں اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہنا ہے، برے دوستوں سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ سیر اللہ کی راہ میں اور اخلاق عملی میں جو ہیں 7واں اصل کہیں یا 7واں نقطہ کہیں یا 7واں قدم کہیں۔ بہرحال شاعر نے یہ کہا کہ طی ان مرحلہ بے ہمرہی خضر مکن، ظلمات بترس از خطر تنہائی یا از خطر گمراہی، کہ طی ان مرحلہ، یہ جو سیر و سلوک کے مراحل ہیں یہ بے ہمرہی خضر مکن، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، حضرت موسیٰ کو حکم ہے کہ آپ خضر کی ہمراہی کریں اور دیکھیں کہ کیا کیا اسرار ہیں، تو ایک رہنما کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ بے ہمراہی خضر مکن، تنہا جانے کی کوشش نہ کریں۔ ظلمات بترس از خطر تنہائی انہوں نے جو لکھا، یا پھر بعض جگہوں میں از خطر گمراہی، جب تاریکی ہے تو راستہ گم ہو جاتا ہے، تو ایک ایسا رفیق ہونا چاہیے جسے راستے کا پتہ ہو، تاریکیوں میں بھی آپ کو لے کر نکلے۔ وہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں رات کی تاریکی میں آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے کہاں جانا ہے، بے شک روشنی نہ بھی ہو تو آپ جا سکتے ہو۔ یہ کہ ایک ایسا دوست ہونا چاہیے جو سیر اللہ کی راہ میں آپ کے رفیق بن جائیں اور مسلسل آپ کی رہنمائی کریں۔ جیسا کہ دنیاوی سفر میں بہترین رفیق کا انتخاب اچھا ہوتا ہے، اور ایک یار وفادار اور ایک یار صادق اس کا کردار اساسی ہوتا ہے، اور آپ کا وقت اچھا گزرتا ہے، سفر آپ کا اچھا گزرتا ہے، اور اس سفر میں آپ بہت زیادہ جو ہیں محظوظ ہو سکتے ہیں، لذت لے سکتے ہیں، اور مشکلات میں وہ آپ کی مدد آ سکتے ہیں۔ ایسے رفیق دنیاوی سفر میں سفر کی مشکلات کم ہو جاتی ہے، حد اقل جو ہے السفر نصف السقر کہا گیا کہ جو ہے سفر نصف سقر ہے، ایک جہنم بن جاتا ہے اگر اکیلا انسان سفر کرے، تو وہ ان مشکلات سے انسان کے لیے نجات ملتی ہے۔ ایک اچھے رفیق کی وجہ سے انسان کا سفر بہت اچھا گزرتا ہے اور اچھا کرتا ہے۔ تو سیر و سلوک اللہ اور سفر معنوی میں بھی رفیق صدیق، رفیق خوب، بہترین رفیق بہت ہی ضروری اور مؤثر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کی نجات اور ان کی ہدایت کے لیے کہ فرعون کے ہاتھ سے انہیں آزادی دلانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے خدا متعالی نے مبعوث برسالت فرمایا کہ بھئی آپ فذهب الی فرعون، آپ فرعون کی طرف جائیں، انہ طغی، اس نے سرکشی کی ہے۔ خدا متعالی نے نام لے کے بھیجا کہ جاؤ فرعون کی طرف، اور فرعون کے پاس جا کے آپ نے اسے جو ہے تبلیغ کرنی ہے۔ تو خداوند متعال کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے دعا کی، چونکہ وہاں حضرت موسیٰ پلے تھے، بڑے تھے، پتہ تھا فرعون کا مزاج کیا ہے،
اور ایک دم یہاں اسی فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رفیق اور ایک رفیق صادق، ایک بہترین رفیق کے لیے دعا کی، خدا متعال کی بارگاہ میں تقاضا کیا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، خود میرے اہل میں سے کسی کو میرا وزیر بنا دیں، میرا مثلا ہمراہ ساتھی بنا دیں، ہارون اخی، وہ بھی میرا بھائی ہارون کو بنا دیں۔ حضرت موسیٰ کو پتہ ہے کہ ہارون شجاع ہے، زبردست ہے، فصیح ہے، بلیغ ہے، اسے میرا وزیر بنا دیں۔ اشدد بھی ازری، اس کے ذریعہ میرے پیٹھ کو مضبوط کر دے، مجھے پشت پناہی ہو۔ وہ اشرک فی امری، اسے میرے کام میں یا نبوت میں میرا ساتھی کہنے اس کو بھی نبی بنا دے مثلا۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، کثرت سے ہم تجھے یاد کریں۔ لہذا خداوند متعال سے یہ درخواست کی۔ اور دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، خداوند متعال نے فرمایا کہ اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو، تقوی پیشہ ہونا چاہیے اور پرہیزگار ہو اور پرواہ الہی کریں، تقوی وکونوا مع الصادق، اور سچوں کے ہمراہ ہو جاؤ، یعنی سچوں کو دوست بنانے کا حکم ہے، سچوں کو اپنے ہمراہ لینے کا حکم ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ نے وزیر کا تقاضا کیا کہ ایک دوست ایک وزیر ساتھ ہونا چاہیے، دوسری آیت میں کہا کہ صادقین کے دوست بن جاؤ اور ان کے ہمراہ۔ حضرت آقا امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے وصیت میں فرمایا سل عن الرفیق قبل الطریق، راستہ چلنے سے پہلے، سفر سے پہلے رفیق کے بارے میں تلاش کرو کہ کس کے ساتھ سفر کرتے ہو۔ وعن الجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کے بارے میں معلومات کرو کہ آپ کس کے پڑوس میں گھر لے رہے ہو۔ کبھی پڑوسی وبال جان ہو جاتی ہے، انسان کے لیے جینا دوبر کر دیتا ہے، تو اس لیے سفر سے پہلے رفیق اور گھر خریدنے سے پہلے ہمسائے کے بارے میں معلومات کریں۔ تو یہ کہ رفیق ضروری ہے انسان کے لیے۔ اور فرمایا الغریب من لم یکن لہ حبیب، غریب یعنی غریب الوطن یا غریب الدیار یا تنہا غریب وہ شخص ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، وہ غریب ہے، بہت ہی غریب، وہ اپنے وطن میں بھی غریب ہے۔ غریب یعنی جلا وطن، یعنی دور از وطن، پردیس، اس کو کہتے ہیں غریب۔ تو جس کا کوئی جو ہے دوست نہ ہو، چاہنے والے نہ ہوں، تو وہ اپنے وطن میں بھی جلا وطن ہے، غریب ہے۔ تو فرمایا غریب وہ شخص ہے جس کا کوئی حبیب یا دوست نہ ہو۔ بہترین دوست وہ لوگ ہیں کہ مشمول رحمت الہی اور مشمول نعمت الہی واقع ہوئے ہوں، یعنی وہ انہیں دوست بنائے جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں، جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں، جن سے اللہ راضی ہیں، خداوند متعال انہیں دوست بنائے، بہترین دوست وہ ہے۔ اور وہ لوگ خداوند متعال کے لطف و کرم سے صراط مستقیم پر ہیں، انہیں دوست بنانے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ صراط مستقیم کو پا چکے ہیں اور اس پر آگے قدم بڑھا رہے ہیں۔ ایسے دوست جو گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، انہیں دوست بنائیں۔ اور وہ 4 قسم کے لوگ ہیں جنہیں ہمیں رفیق بنانا چاہیے، خصوصاً رفیق طریق اللہ، اس میں معنوی سفر میں رفیق بنانا، وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ اس سفر میں اپنے ہم عمر افراد کی تلاش نہ کریں، ہم جغرافیہ افراد کی تلاش نہ کریں، اس سفر میں مثلا ہم زبان تلاش نہ کریں، بلکہ یہ 4 افراد تلاش کریں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، جس جغرافیے سے ان کا تعلق ہے پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ صفات ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو کہ بہترین دوست ہیں۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ جو شرط بیان کیا کہ بہترین دوست وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہے۔
تو اب وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، معنوی نعمتیں اور جو ہیں دنیاوی نعمتیں، الہی نعمتیں جن پر ہیں. تو فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، خداوند متعال کے فرمان بردار ہیں، والرسول، رسول کے فرمان بردار ہیں، فَأُولَٰئِکَ، یہی لوگ یعنی ایمان لانے والے مؤمنین، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی ان لوگوں کے ساتھی ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں کی ہے. وہ کون سے 4 افراد ہیں؟ من النبیین، انبیاء ہیں، والصدیقین، اور صدیقین ہیں، والشہداء، شہداء ہیں، والصالحین، اور صالحان دنیا. یہ 4 قسم کے افراد ہیں کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، کتنے اچھے رفیق ہیں یہ لوگ. تو انسان شہیدوں کے ساتھ انبیاء کو یاد رکھیں کہ انبیاء نے کیا کہا، اور شہیدوں کی وصیتوں کو پڑھیں، اور صدیقین کو پڑھیں، یہی انبیاء، اوصیاء اور اولیاء الہی، اور صالحین، مؤمنین، اچھے لوگ، ان کے ساتھ چلیں. خلاصہ کلام یہ کہ مجموع آیات و روایات سے بالوضوح جو چیز سمجھ میں آتی ہے، جو نتیجہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ مسیر حق میں رفیق صدیق اور یار وفادار لازم ہے. وفادار دوستوں کا ہونا ضروری ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ نہ دے، آپ اسے دھوکہ نہ دے. جی ہاں، کچھ لوگ قربانی کے بکرے کے مالک کی طرح ہوتے ہیں. وہ اپنے بکرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن بالآخر اس کو ذبح کرنا ہے. بکرے کو تو نہیں معلوم. تو کبھی ہم لوگ اسی لیے قربانی کا بکرا ہو جاتا ہے، کیونکہ جس نے خریدا ہے وہ اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پیار کرتا ہے، اور ہم لوگ قربانی کے بکرے بن جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے یار وفادار ہیں، لیکن اس نے ہمیں جا کے اپنے لیے ذبح کرنا ہے. تو ایسے دوست نہ ہوں جو آپ کو قربانی کے لیے بکرا بنائیں. دنیا میں ایسے ابھی تک اگر تجربہ نہیں کیا، آئندہ تجربہ ضرور کریں گے، اور آپ کو اس طرح قربان کریں گے کہ شاید آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں قربان ہو چکا ہوں. بھائی میں ہو چکا ہوں قربان، پتہ ہی نہیں مجھے. ایسے رفیق ڈھونڈیں جو خود قربان ہو جائے لیکن آپ کو قربان نہ کریں. خود بے شک اپنے اوپر اپنے لیے خسارہ برداشت کریں، آپ کے لیے خسارہ قبول نہ کریں. جی ہاں، آپ کے لیے خسارہ قبول نہ کریں. وہ اپنا 100 روپیہ خسارہ کرے گا، آپ کا 10 روپیہ خسارے میں نہیں ڈالے گا، وہ خود خسارہ اٹھائے گا. ایسے دوستوں کی تلاش کریں جو بہت کم ملیں گے آپ کو، اگر ملے پھر اسے نہ چھوڑیں، کسی قیمت پہ نہ چھوڑیں. بہرحال لازم ہے، لہذا اگر رفیق نہ ہوں، تنہا ہوں انسان، تو پھر یہ تنہائی صرف اللہ کے لیے شائستہ ہے، باقی کسی کے لیے بھی تنہائی شائستہ نہیں ہے. رفیق ہونا چاہیے. خداوند متعال نے مؤمنین کو آپس میں بھائی بنا دیا، یعنی آپس میں رفیق ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامو، سب کو مل کر رہنے کا حکم دیا. شادی خدا نے لازمی قرار دیا، بھائی رفیق بن جاؤ آپس میں. رشتہ داریاں قائم کر دی کہ رفیق بن جائیں. تو یہ سارے پھر رفاقت کا الگ سے حکم دیا. تو تنہائی صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، باقی ہمیں تنہائی شائستہ نہیں ہے، تنہائی سے منع کیا گیا ہے. چنانچہ اگر ہمارے ہاتھ دامن انبیاء تک نہیں پہنچ سکتے اور دامن صدیقین تک ہماری دسترسی نہ ہو، تو شہیدان و صالحان کے ہمراہ ہو جائیں، شہیدوں کے ہمراہ ہو جائیں. کیسے شہیدوں کے ہمراہ ہو جائیں؟ وہ جو صف اول کے شہداء ہیں، وہ جو پاک و پاکیزہ شہداء ہیں، جنہوں نے جان کر بوجھ کر قربتاً الی اللہ جا کر شہید ہوئے ہیں، ان کی وصیتوں کو پڑھیں، ان کی قربانیوں کو پڑھیں. آپ میں بہترین جذبہ ایثار و قربانی اور بہترین جذبہ سیر و سلوک پیدا ہو جائے گا. اور صالحان دنیا تو بہت زیادہ ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، اچھے لوگ مل جاتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ زندگی بہت جلد گزرے گی،
ایک دفعہ آنکھیں بند کر لیں، ایک دفعہ کھولیں، دیکھا کہ دنیا گزر چکی ہے. دنیا ایک لحظہ ہے، آنکھیں بند کیا کھولا، عمر گزر چکی ہے. تو اس وقت خوشی ہوگی کہ یار میں نے شروع سے اب تک انہی دوستوں کو آزمائی، یہ لوگ اچھے ہیں، بس ہمیشہ انہی کے ساتھ دیں. تو شہیدوں کے ساتھ رہیں. ابھی تو مثلا ہم انبیاء کو بھی پڑھ سکتے ہیں، صدیقین کو بھی پڑھ، ان کی سیرتیں ہمارے پاس الحمدللہ فراوان موجود ہیں. ایسے علماء ہیں کہ جن کے زبان پہ حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے. ہماری عمر گزر جاتی ہے ان کو سنتے سنتے، حکمت کی باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں. اس قدر ہم لوگ فراوان جو ہیں نعمت الہی سے برخوردار ہیں. دوسروں کے پاس کیا ہے؟ دوسروں کے پاس سیرت پیغمبر کے نام پہ کچھ ہیں، وہ بھی اصحاب کے نام پہ ڈال کے اس کو بھی خراب کیا ہوا ہے. اب پیغمبر اسلام کی سیرت کو اصحاب میں تلاش کرتے ہیں. آپ کو براہ راست ائمہ نے دیا ہے، ان کے پاس ایک پیغمبر، اب اسی سیرت کو کبھی اس طرف لکھتے ہیں کبھی اس طرف لکھتے ہیں. اور کیا کہاں سے لکھیں گے وہ؟ آپ کے پاس 14 معصومین انبیاء کی سیرت ہمارے پاس موجود، بے نیاز ہے، نہ ختم ہونے والے ہیں. ہمارے لیے ان علماء اور فقیہوں کی سیرت کافی ہے. یہ ایسے ہیں، یہ شفاعت کر سکیں گے قیامت کے دن ہمارے. جو اس دن عرض کیا آپ لوگ تھے یا نہیں تھے کہ جس کی آپ تقلید کرتے وہ مجتہد آپ کی شفاعت کرے گا قیامت. معمولی بات نہیں ہے. جب جس نے آپ کی شفاعت کرنی ہے، آپ اس کے احکام نہیں پڑھتے ہو، اس کے احکام پڑھیں. قیامت میں کہا جائے گا امت کے سرپرست کے نام سے انہیں پکاریں گے قیامت کے دن. یہ فقہا کا بڑا مقام ہے، صرف سلمان و ابوذر تک نہ جائیں، اس زمانے میں بھی ہیں. اب مقامات ہمیں نہیں معلوم تو ظاہر ہم کچھ نہیں کہیں گے. ان کے بارے میں تو پیغمبر نے کچھ بول دیا تو چلو بھائی، ورنہ اس زمانے میں حضرت آیت اللہ مصباح نے مقام اعظم رہبری کے بارے میں جب ان کو کہا کہ یہ سید خراسان نے کہا، سید خراسان تم نے کون سا بڑا مقام دیا، یہ بہت آگے ہو سکتے ہیں. صرف سید خراسانی خراسان میں قیام کرے گا وہ، اگر امام زمان کے لشکر میں شامل ہے. بہت سارے فقہا اس سے بہت آگے ہیں، بہت آگے ہیں. ان کی باتوں میں غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ غیب سے بتاتے ہیں، کتاب سے نہیں. تقریروں کے ضمن میں آپ دیکھیں گے کہ یہ غیبی باتیں بتا رہے ہیں. اب یہ سننے والے سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتابی نہیں ہے، یہ کہاں سے بتا رہے ہیں، ایک ہے رابطہ کہیں نہ کہیں ان کا. تو یہ جو بولتے ہیں سچ ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ بہرحال ان کے مقامات بہت ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے. ان سے دوستی کر لیں، ان کی کتابوں سے دوستی کر لیں تو انشاءاللہ العزیز جا سکتے ہیں. فراوان لیکچرز موجود ہیں، کام کرتے کرتے آن کریں، ادھر رکھیں، درس ہو رہا ہے آپ سنتے رہیں، بہت ساری باتیں آپ یاد رکھ لیں گے. بہرحال لہٰذا اگر انبیاء تک دسترسی نہ ہو، اگر صدیقین تک دسترسی نہ ہو، ائمہ معصومین تک، تو صالحان دنیا ہیں، فقہا ہمارے پاس ہیں، شہداء ہمارے پاس ہیں. تو ان کے ساتھ رہیں اور ان سے جدا نہ ہو جائیں. انشاءاللہ العزیز قدم بقدم سیر اللہ کی طرف ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، قرب اللہ کی طرف. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.